الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند اپنی کیفیت کو سمیٹیے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو تصور میں لائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں نعمتیں عطا کی ہیں کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے بزرگوں کے فیضان سے ہم حال سے قال کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور قال سے حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں. ابھی چند لمحات جو آپ پہ طاری ہوئے وہ حال کے تھے. اب ہم واپس قال کی طرف آئے ہیں تاکہ ہم اس کی فضیلت اور آج کی اس مختصر سی تقریب کی ویلیو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کیا ہے ہم اسے سمجھ سکیں اور اپنے مقدر پر بجا طور پہ ناز کر سکیں جس نے اس پرفتن دور میں بھی ہمارے اوپر اپنی نگاہیں انتخاب ڈالی اور ہمیں ہر حال میں اپنا ذکر اور اپنی یاد کی توفیق بخشی. محفل پاک کے آغاز میں بھی آپ کو آپ کی سستی کا احساس دلایا جاتا رہا اور ابھی دوبارہ میں آپ کو یہی احساس دلا رہی ہوں کہ کاش کہ ہم مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم محفل کے نام پر ایک مجلس ترتیب دیتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں تو اس کو یہ ٹائٹل مل جانے کے بعد اس کی شان کیا بن جاتی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرماتے ہوئے اپنے صحابہ کو یہی رغبت اور یہی شوق دلانے کے لیے فرمایا کہ اے صحابہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو اپنے حصے کی خوراک لے لیا کرو. صحابہ نے تو پہلی مرتبہ یہ فرمان سنا تو وہ بے انتہا حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل ایک منفرد اور الگ سی بات ہے کہ اس زمین پہ چلتے پھرتے ہم پھلوں کے درخت پھلوں کے باغ تو دیکھتے ہیں اور بہت سے پھلوں والے باغوں میں ہم نے سیر کی وہاں سے گزرے لیکن جنت کا باغ کون سا ہے وہ آج تک تو ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ وہاں سے بھی گزرتے ہوئے ہم اپنے حصے کے پھل کھا لیا کریں یا جمع کر لیا کریں. مگر آپ کے لیے تو یہ جملہ نیا نہیں ہے. آپ جو محافل میں تشریف لانے والے لوگ ہیں آپ کو بے شمار مرتبہ محفل کے آغاز میں اس کی ترغیب دی جاتی ہے آپ کی توجہ مبذول کروائی جاتی ہے آپ کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ہی بیٹھنے کو عام نہ سمجھا کریں روٹین وائز بیٹھنا نہ سمجھا کریں. جب آپ ٹائٹل تبدیل کر کے کسی جگہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی عظمت اس ٹائٹل کے مطابق ہوگی جو اس کو مل گیا اور اس کو ملا محفل ذکر و فکر یا اللہ کے ذکر کی محفل یا دین سیکھنے کی کوئی بزم. تو جس وقت ہم ایسے نظریے سے کسی ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تو اب یہ فوراً حیثیت بدل گیا نہ صرف دنیا میں بلکہ اللہ کے ہاں بھی اس کی ویلیو تبدیل ہو گئی اس کی شان بدل گئی. اور وہ کیا بنی اب جگہ کوئی بھی ہے کسی کا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے مسجد ہے یا مدرسہ ہے کوئی خالی پڑا ہوا پلاٹ ہے یا کسی کا صحن ہے وہ جو کچھ بھی تھا جب اس کو
ٹائٹل محفل کا مل گیا تو وہ جگہ جنت کا باغ بن گیا. تو پھر ہر لمحہ جتنا ہم وہاں بیٹھے اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے یہ فخر رہنا چاہیے کہ اب جو ہماری آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں تو وہ جنت میں جا رہی ہیں. ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ارد گرد ہماری محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے اپنے دائرے میں اپنے رحمت کے حصار میں لیا ہوا ہے اور ہم ان کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو بیک وقت یہ فضا اس نور کو آسمانوں تک لے جا رہی ہے. فرشتے اپنے نور کے پیپر پر نور کے قلم کے ساتھ ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں اور اپنی نورانی نظروں میں ہماری اس محفل کی تصویر کو بطور ویڈیو سیو کر رہے ہیں جو پوری کی پوری اللہ کی بارگاہ میں جا کے سیو ہو جائے گی. اگر یہ تصور اول تا آخر ہمیں نصیب رہتا ہے تو یقین کیجئے کہ ایک سانس آپ کی جو اس محفل میں آتی ہے وہ بھی خالی نہیں ہوتی, وہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوتی. اس کے اندر بے پناہ اجر ہے, ثواب ہے, رحمتیں ہیں, ہماری بخشش کے سرٹیفکیٹ ہیں, نہ جانے کیا کیا اس وقت میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں, میں نے کیا بولا, سارے بول کے بتایا میں نے کیا بولا, تو آپ کے جتنے ملنے والے عزیز رشتہ دار وہ سب ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ قابلیت ہے, یہ صلاحیت ہے, اس نے اتنا شاندار یہ کام کیا. اگر آپ کے بچے بڑی اچھی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کی عمر سے زیادہ کا کام تھا اور آپ کو حیران کر گیا, تو آپ خوشی سے ہر اس بندے کو بتاتے ہیں جو اپریشیٹ کرتا ہے, جس کو سن کے خوشی ہوتی ہے یا آپ کو بتا کے خوشی ہوتی ہے, تو آپ اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں ہم یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کیوں ہے؟ اچھا اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے, اس کی وجہ سے ہم تنقیدی نظروں سے کسی کو دیکھ نہیں رہے, اس محفل کی وجہ سے ہم اس وقت کسی کی غیبت نہیں کر رہے, اس محفل کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی شیطانی خیالات پیدا نہیں ہو رہے. اچھا کام ہوا کہ نہ ہوا؟ بولیں گے آپ کہ نہیں؟ اونچی بولیں. اچھا کام ہوا. اب ہمارے بچوں کے اچھے کام ہوں تو ہم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور وہ جواب میں اپریشیٹ کریں. لیکن جب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے جب ہم محفل میں بیٹھیں تو یہ ایک اچھا ہی نہیں بلکہ بہترین اور شاندار کام ہے جس کو رب کریم ہماری طرف اشارہ فرما کے اپنے فرشتوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذرا زمین پہ جھانک کے دیکھو میرے بندے اس وقت کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے بتانے کے بعد فرشتے اپریشیٹ کرتے ہیں بندے کے اس کام کو کہ واہ اے انسان تیرے کیا مقدر ہیں. ہم تو اللہ کے حضور ہوتے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, اللہ کا دیدار کرتے ہیں, اس کے نور کے جلوے میں ہر وقت نہاتے رہتے ہیں, اور تیری تو شان یہ ہے کہ تیرا تو ایمان ہی بالغیب ہے. تو اللہ کو دیکھے بغیر اتنا پیار کرتا ہے اللہ سے, اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کا گھنٹوں بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے, اور کیا مقدر ہے تیرے کہ تیرے اس کام کا ذکر اللہ ہمارے ساتھ آسمانوں پہ کر رہا ہے. مگر یہ تصور ہمارا قائم نہیں رہتا, شیطان اسے قائم نہیں رہنے دیتا, یہی ہماری بدنصیبی ہوتی ہے. اگر ہم کچھ وقت اس کو قائم رکھیں اور رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے مقدر کو تو کائنات کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی, حتیٰ کہ فرشتے بھی رشک کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور انسان کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے. اس کے مقدر سبقت لے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت اس انسان کے قریب سے قریب کیا. دیکھیں آپ کو رحمت کے دائرے میں لینے کے لیے اللہ فرشتے اتار دیتا ہے کہ جاؤ زمین پہ جہاں بندے میرے بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے حبیب کی یاد کر رہے ہیں, تو تم جا کے ان کے چاروں طرف کھڑے ہو کے ایک لائن بنا کے یعنی باؤنڈری بنا دو
اور پھر اپنے پروں کو اٹھا کر یوں خیمہ زنی کر دو، ان کے اوپر خیمہ لگا دو اپنے نور کے پروں کا. کاش کہ ہماری آنکھیں یہ منظر دیکھ سکتی. اگر یہ منظر ہر بندے کی آنکھ دیکھ لیتی تو سارا دن کیا، ساری رات کیا، ہفتوں گزر جاتے، کوئی اس منظر کو چھوڑ کے اٹھنا پسند نہ کرتا. لیکن پھر بالغیب ایمان کی شان جاتی رہتی. پھر وہ ماننا دیکھ کے ماننا ہوتا. بندے کا جو کمال ہے اور بندے کا جو عرفہ مقام ہے وہ ہے ایمان بالغیب کی وجہ سے. ہم دیکھے بغیر اپنے نبی پہ اتنا ٹرسٹ کریں، اپنے نبی پہ اتنا یقین کامل رکھیں کہ جو اس نے فرما دیا ویسا ہی ہے، اس میں کبھی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور نبی کے دیے ہوئے فیض اور آپ کے دیے ہوئے علم میں سے جب نبی کے غلام نبی کا وہ پیغام کنوے کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی صداقت پر مبنی ہوتا ہے. اب دوبارہ سے ان آداب کو ریمائنڈ کروانا اس لیے بھی ضروری اور فائدہ مند ہے کہ تھرو آؤٹ اب کے بعد کی محفل آپ کی اتنی بڑی محفل ہے، اتنی عظیم الشان محفل ہے کہ اگر ان محافل کا مرتبہ یہ ہے تو جہاں خالص اس دن میں جب کائنات کے والی کائنات میں تشریف لائے، جس دن میں اللہ نے پوری کائنات کو بقعہ نور بنا دیا، ایک ایک ذرہ ریت کو بھی جلوے عطا کر دیے، اور جہاں ہر سوالی کی جھولی اٹھتی ہے، ہاتھ پھیلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، الجھے سے الجھے کام اللہ سنوار کر وہاں سے بندے کو اٹھاتا ہے. مگر کب؟ جب مینرز مد نظر ہوں گے، جب آداب ملحوظ خاطر ہوں گے، جب سراپا ادب و احترام اور سراپا التجا بن کے ہم حضور کی محفل میں بیٹھے رہیں گے تو اٹھتے ہوئے یہ انعامات ہمیں ضرور ملیں گے. تو پھر اس بڑی محفل میں اللہ کے رحمتوں کے نزول اور اس کی عطاؤں کی بارش کا عالم کیا ہوگا. تو اگر اسی غفلت کا شکار ہم اس دن بھی بیٹھ کے چلے گئے اٹھ کے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، آپ کے جسم کا تبرک تو آپ کو مل جائے گا، روح کی غذا نہیں ملے گی. اور ہمارا اصل مقصد ان محافل میں آ کے روح کی غذا حاصل کرنا ہونا چاہیے کہ روح کی غذا کائنات میں نہ کسی ہسپتال سے ملتی ہے، نہ کسی راشن ڈپو سے ملتی ہے، نہ کسی یوٹیلیٹی سٹور سے ملتی ہے. یہ اگر ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے. تو یہ ماہ سفر ہے جس میں لا تعداد اور کثیر تعداد میں اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں زندگیاں گزار کے حاضر ہوئے، اور سارا سفر کا مہینہ لا تعداد اولیاء کرام کے عرس بے شمار مقامات پہ منعقد ہوتے رہتے ہیں. اور بڑے بڑے حضرات جو دنیا سے گئے ان کا تعلق وفات کا سفر کے مہینے سے ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک جو پوری دنیا جانتی ہے اور دنیا بھر سے لوگ ٹکٹس لے کے جہازوں پہ سفر کر کے صرف داتا صاحب کے عرس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. حضرت مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سپہ سالار سلسلہ نقش بندیہ ہیں، آپ کا عرس مبارک بھی سفر کے مہینے میں. اور بے شمار جو اولیاء کرام ہیں ان کا فیض جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو واپس ہمیں کیا ملتا ہے؟ ان کی بارگاہوں سے ان کی نگاہوں کا فیض. اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا بھر کی کرنسی لے کر دنیا بھر کی عالمی مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں سے آپ کو ایک ذرہ بھی اس کا نہیں مل سکتا. آپ پوری زندگی کی کمائی وہاں لوٹا دیں، لوگوں کی منتیں کریں کہ اس فیض کا ایک قطرہ کسی مارکیٹ سے دلا دو، کوئی نہیں دلا سکے گا. خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ، خالی دامن بیٹھ جاؤ، پرانے کپڑوں میں آ جاؤ، روتے ہوئے آ جاؤ، آنسو بہاتے ہوئے، خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی ذہن آ کے حضور کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. خدا کی قسم دنیا جہان کے ان تمام اولیاء کی بارگاہ کا فیض تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے مل جائے گا.
بغیر قیمت کے، بغیر سفر کے، بغیر مشقت کے، مگر اس ملے ہوئے فیض کی پہچان اور اس کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہمارے اندر اس کی جستجو ہوگی اور ہمارے اندر اس کی قدر ہوگی، اس کی ویلیو کو ہم جانتے ہوں گے۔ اور ویلیو کو جاننے کے لیے جو ذرائع ہیں ویلیو کے، جب تک ہم ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں گے، ان کو سیکھنے کے لیے سیریس نہیں ہوں گے اور اپنی زندگی کا کچھ وقت اپنے محبوب کے قدموں پہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ان چیزوں کی قدر معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزات محترم، اس کی قدر ہمیں کیسے آئے گی؟ آج ہمیں ایک انعام جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ہمیں یہ انعام ملے گا اس کام کے بعد، ہم اس کے لیے پوری کوشش کر دیتے ہیں، خرچ کرنا پڑے تو خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جن انعامات کا ذکر اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہماری آنکھیں اس جہان میں دیکھ نہیں سکتی، دیکھیں گی ضرور مگر اس جہان میں جہاں جا کر ہمیں وہ انعامات ملیں گے۔ تو جس طرح ہم باقی تمام چیزوں پر غیب کے پردے کے پیچھے ایمان لاتے ہیں، آپ نے دوزخ کو مانا کہ نہ مانا؟ اونچی بولیے، سب بول کے بتائیں، یہ ایمان کی بات ہے۔ دوزخ کو مانا؟ کب دیکھا تھا؟ جنت کو مانا؟ کب دیکھا تھا؟ فرشتے مانتے ہیں آپ؟ فرشتوں کی زیارت کب ہوئی تھی آپ کو؟ کسی چیز کو نہیں دیکھا اور سب کو مانتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماننے کا حق ادا نہیں کرتے، زبانی جمع خرچ ہے، بس مانتے ہیں۔ سانپ کو مانتے ہیں کہ وہ زہر والا ہوتا ہے اور کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے، مانتے ہیں نا؟ تو میرے خیال ہے اس کو ماننے کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ سانپ کو لے کے اس کے ساتھ کھیل رہے ہو اور کوئی پوچھے بھئی آپ سانپ کو مانتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھئی مانتے ہیں، تو بندہ سوال کرے گا پھر تمہارا دماغ خراب ہے؟ اگر مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ کھیل رہے ہو، اس نے ایک ڈنگ مارا تو زندگی جاتی رہے گی۔ اگر مانتے ہو تو پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھیل کیوں رہے ہو؟ پھر اس سے اوائڈ کرو، وقفہ رکھو اور اس طریقے سے اس کو دیکھو کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ماننا تو یہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی کوئی 2-4 سانپ لے کے بیٹھا کھیل نہیں رہا ہوتا، بلکہ آپ کے اوپر تو یہاں سے ابھی ایک مینڈک گرا نا چھوٹا سا، ساری محفل اٹھ کے بھاگ جائے گی، پتہ چلا کہ آپ اس کو مانتے ہیں، آپ کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا ہوا ہے کہ سانپ کا بچہ بھی، بلکہ مشہور کیا ہے کہ سانپ کے بچے میں سانپ سے زیادہ زہر ہوتا ہے، تو عورت اچھل کے وہاں چلی جاتی ہے، بے شک کمر درد سے وہ سیدھی چل بھی نہ سکتی ہو، اسے کہتے ہیں ماننا۔ لیکن جب کبھی دوزخ میں جانے والا کام، دوزخ میں بھیجنے والا کوئی گناہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ اتنی چھلانگ لگا کے وہاں جاتے ہیں کہ نہ بھائی نہ، میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ یہ کیا تو میں دوزخ میں چلی جاؤں گی۔ کبھی ایسا دیکھنے میں آیا؟ تو بس اتنا ہی مانتے ہیں ہم دوزخ، اتنا ہی مانتے ہیں۔ تو باہر کیف ہم نے اللہ کو مانا دیکھے بغیر، رسول کو مانا دیکھے بغیر، قرآن کو مانا اترتے ہوئے دیکھے بغیر، دوزخ، جنت، فرشتے، قیامت، سب چیزوں کو دیکھے بغیر مانا، تو اسی طرح نیکی کے بعد اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو بھی دیکھے بغیر ہی ماننا ہوگا۔ وہ دکھائے جائیں گے، بڑی شان سے دکھائے جائیں گے، بڑی چمک دمک کے ساتھ دکھائے جائیں گے، مگر کب؟ جب ہم ان پہ ایمان لانے میں کامیاب ہو کر اس کے حضور جائیں گے، پھر رب اپنی ساری نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، پردے ہٹا دے گا اور کہے گا اے بندے اب دیکھ میں نے تیرے لیے کیا کچھ بنایا ہوا۔ تو عزیزات محترم، میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے چند الفاظ پڑھے، خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ان سارے بزرگان دین کی ارواح کو حاضر مان کر، ان کو وسیلہ بنا کر یہ ذکر پاک اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ اس نسبت سے میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کے بچوں نے الحمدللہ پہلے مرحلے میں علم کا ایک باب مکمل کیا، اور جن لوگوں کو اور جن نوجوان بچیوں کو اللہ پاک نے توفیق بخشی، انہوں نے الحمدللہ اپنا وقت اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کے دین کے لیے پیش کیا، اور آگے چند سال اس مقدس اور اس معمر تعلیم کو حاصل کرنے کا قصد کیا۔ تو ان کی حوصلہ افزائی، دل جوئی اور ان کے اس اعلیٰ ترین کام کے انتخاب پر ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے اس حدیث پاک کا انتخاب کیا۔ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ جتنے لوگ جن جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں بہترین بندہ کون ہے، اعلیٰ درجے کا بندہ کون ہے، بڑی ویلیو والا، بڑی عزت والا بندہ کون ہے؟ تو آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کے بندے کی طرف ذہن دوڑائے گا کہ کون ہے جس کی ویلیو ہمارے علاقے میں زیادہ ہے۔ کوئی کسی چودھری صاحب کا نام لے گا، کوئی چیمہ صاحب کا، کوئی چٹھا صاحب کا، کوئی ملک صاحب کا، کوئی راجہ صاحب کا، کوئی خواجہ صاحب کا۔ یہی ہوگا، آپ ڈھونڈیں گے نا کہ کون ہے بندہ جو ہمارے علاقے میں سب سے الگ ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ڈھونڈیں گے نا آپ۔ دعا مانگنے بس کر دیں؟ میں سوال کر رہی ہوں آپ سے، آپ کس کو بتائیں گے کہ کون عزت والا ہے؟ ہو سکتا ہے اپنے علاقے کے کئی عزت والے لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، سارے علاقے میں جن کی زیادہ عزت ہے، آپ محفل میں چلے جائیں تو لوگ جگہ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ بات کریں تو سارے لوگ چپ کر کے بات سننے لگ جاتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں تو لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ ویلیو والے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر ہیں، پیسہ زیادہ ہے، کوٹھی خوبصورت ہے، کاروبار زیادہ ہے، کپڑے زیادہ اچھے پہنتے ہیں، پنچایت میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ معیار ہیں ہمارے، ہم میں بہترین لوگوں کے۔ کہ اس کے علاوہ بھی کسی کے ذہن میں کوئی ہے تو بتائیے، اور عزت والا بندہ کون ہوتا ہے؟ اب جب ہم یہ سوال اللہ کے دلدار، نبیوں کے سردار، محبوب کردگار، سرور انبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری عقل، ہماری سمجھ جہاں تک گئی، ہم نے سوچا، ہم نے دیکھا، پرکھا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ لوگ زیادہ عزت والے ہوتے ہیں۔ اے آقا، اے مولا، اے ہمارے سردار، آپ بتائیے آپ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں؟ تو مدینہ طیبہ سے اس کی فضا سے نورانی آواز آئے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، مجھ سے بہترین شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اعلیٰ مقام کے حامل شخص کا پتہ پوچھنا چاہتے ہو، تو من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھنے کا حق ادا کر دیتا ہے اور پھر دنیا کو قرآن سکھانے میں لگ جاتا ہے، میرے نزدیک بہتر نہیں، بہتر تر نہیں، بہترین اور افضل ترین بندہ ہو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جو نگاہ انتخاب میرے آقا کی ہے، اس کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ جس کو افضل ڈکلیئر کرنے والی زبان خدا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں، تو کیا محبوب نے اللہ کی مرضی کے خلاف کہا ہوگا؟ کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا جو قرآن سیکھتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے، سیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی بھی لوگوں کو دین سکھانے آئے ہیں، دین پڑھانے نہیں آئے۔ اور جو نبی کے غلام قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، آپ نے فرمایا میری نظر میں، مصطفیٰ کی نظر میں، اللہ کے حبیب کی نظر میں بہترین بولے۔ اب یہ فضیلت بیٹھے بٹھائے اگر 2-4 سال تعلیم حاصل کرنے سے آپ کو، آپ کی اولاد کو حاصل ہو جائے، شکر ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہم شکر تو ادا کریں گے نا 4 سال کے بعد، ہم اس کا انتخاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس کام کا بینیفٹ اتنا زیادہ ہے، جس کے انعام و اکرام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم فیصلہ کریں، انتخاب کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ شیطان نے ہمیں غلط راستے پہ چڑھا دیا ہوا، ہمارا اصل راستہ چھوٹ گیا ہے، ہم غلط روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، اس کی منزل ہی شیطان ہے، لہٰذا وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میری روڈ چھوڑ کر تم واپس سیدھی روڈ پہ چلے جاؤ، وہ اسی پہ چلائے گا اور ہم بد نصیبی سے اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدترین خاندان وہ ہے، میرے الفاظ سنیے، بدترین، انتہا درجے کا برا، بد نصیب خاندان وہ ہے جس پورے خاندان میں کوئی ایک بھی عالم دین نہ ہو، اور بہترین اور خوش نصیب خاندان وہ ہے جس خاندان میں کم سے کم ایک عالم دین ہو، اور پھر پورا خاندان اس عالم دین سے علم دین حاصل کر کے اس کے مشورے پر، اس کے بتائے ہوئے مسائل پر چلے، تو گویا انہوں نے پورے خاندان کے لیے جنت خرید لی۔ رحمت کی وسعت دیکھیے، 2، 4، 8، 10 بندے نہیں مقرر کیے کہ کم از کم 10 بندے جس خاندان میں سے عالم دین ہوں گے وہ خوش نصیب ہوگا۔ رحمت کی وسعت دیکھیے، کہا پورا خاندان، بے شک وہ 500 بندوں پہ مشتمل کیوں نہ ہو، اگر ان میں ایک بھی عالم دین پیدا ہو گیا سارا خاندان خوش نصیب ہو جائے گا۔ کس طرح؟ ایسے تو نہیں نا کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایک عالم دین ہے، وہ آپ کو حرام کام سے بچاتا ہے، تو آپ آگے اسے تانے دینے شروع کر دیں کہ تسی تو مولوی صاحب ہو، ایسی کی کریے، تو پھر تو آپ خوش نصیب نہیں، پھر آپ کی بد نصیبی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ خوش نصیبی تب ہوگی ایک عالم دین آپ کے پورے خاندان میں ہے، اس کو وہ آنر دیں، وہ عزت دیں، وہ شان دیں، اور شریعت مطہرہ کے فیصلے اس کے پاس کروائیں اور اس سے اللہ کا دین سیکھ کر اپنے زندگی کے کام کریں۔ آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اب آگے فضیلت کی زیادتی اس بات سے آپ سمجھ سکیں گے کہ جب ایک خاندان میں ایک سے زیادہ، بلکہ خاندان کے ہر گھر میں 1-2 عالم دین پیدا ہو جائیں، تو سوچئے، پھر سوچئے کہ اس خاندان کی فضیلت کیا ہوگی۔ میں نے کچھ مہینے پہلے ایک خبر پڑھی کہ سیالکوٹ میں ایک شخص کے 6 بیٹے ہیں، 6 حیات ہیں، والد بھی حیات ہیں، والد حافظ قرآن ہے اور عالم دین بھی ہے، اور 6 بیٹے ساتھ کھڑے کر کے اس نے تصویر بنوائی ہوئی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 6 کے 6 مجاہد بناؤں گا، یا آرمی میں بھیجوں گا، یا میں پولیس میں بھیجوں گا، یا میں آفیسر بناؤں گا، یا انجینئر بناؤں گا۔ میرے اندر میرے رب نے یہ سوچ پیدا کی کہ میں 6 کے 6 بیٹوں کو قرآن کا حافظ بھی بناؤں گا، دین کا عالم بھی بناؤں گا۔
اور میں اپنے اس نیت میں اپنے نتیجے کو حاصل کر چکا. اس وقت میرے 6 کے 6 بیٹے حافظ بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں. وہ باپ اندازہ کر سکتا ہے کہ قیامت میں اس کا آنر کیا ہوگا. ایک بیٹا ایک بیٹی جس ماں باپ کا حافظ قرآن بن جائے یا عالم دین بن جائے, وہ میدان معاشر میں اس پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا کہ انبیاء بھی یوں مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ یہ کون ہے. تو جس کے 6 بیٹے حافظ بھی ہوں گے, قاری بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی وہ اپنے باپ کی سنت کو آگے چلاتے ہوئے نہ جانے اپنی کتنی اولادوں کو اس منصب پہ لے آئیں گے, قیامت میں ان کی شان کیا ہوگی. اصل دین تو وہ ہے نا جس میں عزت کی ضرورت ہے. اصل مقام تو وہ ہے نا جہاں ہمارا کوئی مقام ہونا چاہیے, اور وہ قیامت کا میدان ہے. وہاں کے لیے ہمارے پاس تیاری نہیں, سوچ نہیں, سمجھ نہیں, شعور نہیں. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا یہ بہترین لوگ ہیں, تو ذرا سوچئے اگر آپ اپنی اولاد کو درست گائیڈ لائن دیتے ہیں, درست راستے کی طرف چلاتے ہیں, آپ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں, تو آج جب وہ سیکھنے آئیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ سکھانے کے قابل بھی تو ہو جائیں گے. تو دونوں کام جب یہ پورے کرنے کے منصب پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا گھرانہ بہترین لوگوں میں شمار ہونے لگ جائیں گے. پھر آپ کی بیٹی عالم دین بن جائے, وہ منبر پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھ کر جب قرآن کی آیات بیان کر کے لوگوں کو تفسیر قرآن سنائے گی, حضور کی حدیث سنائے گی, فقہ کے مسائل بتائے گی, تو کوئی بندہ اٹھ کے پھر آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ کون ہوتے ہیں. اب آپ کی کوٹھی ایک نہیں 10 محل بنے ہوئے ہو نا کسی سوسائٹی میں اعلیٰ ترین جگہ پہ, جب بھی کوئی رشتہ لینے آئے گا, آپ سے ملاقات کرنے آئے گا, آپ سے تعلق بڑھائے گا, سب سے پہلے پوچھے گا آپ کون ہوتے ہیں. مگر آپ کمی ہوتے رہیں, آپ کم تک خاندان سے تعلق رکھتے ہوں, مگر جب آپ کی بیٹی یا بیٹا لوگوں کو نماز پڑھائیں گے, لوگوں کو قرآن اور حدیث سنائیں گے, کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں. پھر آپ کی اولاد آپ کا تعارف بن جائے گی, اور وہ تعارف ہوگا مصطفیٰ کی غلامی, دین کی ڈیوٹی اور دین کی تعلیمات سے لوگوں کو باخبر کرنا. تو کیا اب بھی ہمیں سمجھنے میں دقت ہوگی کہ شان کہاں ہے, منصب کہاں ہے, عزت کہاں ہے, اور ہمیں کس عزت کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. سامعات محترم, ہمارا کام سال کے 365 دن صدا لگانا ہے. اس کی لوگ محرم میں سبیل لگاتے ہیں, راستہ روک روک کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی سبیل ہے, اور اس سے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. سال میں ایک مہینے میں کسی ایک دن, 2 دن, 3 دن, 10 دن کر لیں, لیکن جہاں پر دین کی تعلیم کے مدرسے بنتے ہیں, یاد رکھو کہ یہ وہ سبیل ہے جہاں قیامت تک کے لیے فیض جاری ہوتا ہے, اور لوگ جب آتے ہیں تو اس سبیل سے جو پانی پی لیتے ہیں وہ ایسے سیراب ہوتے ہیں کہ پھر قیامت تک ان کو پیاس نہیں لگتی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بغداد شریف میں مدرسہ بنایا, سنیے ذرا توجہ سے, اردوان کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, وہ اور زیادہ توجہ سے سنیں. حضرت غوث پاک نے مدرسہ بنایا بغداد میں, تو اویئرنیس نہیں, عقل نہیں, علم نہیں, لوگ بچوں کو داخل کروانے نہیں آتے. اور یہ تو بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کوئی قریب رہنے والا فیض حاصل کر لے, ورنہ اکثریت بد نصیب رہ جاتی ہے اور دور سے آنے والے فیض لے جاتے ہیں. حضرت غوث پاک نے مدرسہ کھولا, بغداد کے لوگ بچوں کو لے کے نہیں آتے. اب وہ غوث پاک تھے نا, کہ چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا کہ وہ بیٹھے رہتے, کوئی آئے تو آئے, نہ آئے تو نہ آئے, یا اگر میں نے لوگوں سے کہا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. یہ غوث پاک کی آواز تھی.
جب لوگوں نے پرواہ نہیں کی حضرت غوث پاک کے مدرسے کی، تو حضرت غوث پاک نے اعلان کیا، اپنے علاقے کے لوگوں کو بلا کے اعلان کیا، اور اعلان میں لفظ کیا بولے ذرا سنیے۔ جو عالم ربانیین ہوتے ہیں نا، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں میں، ان کے دل میں جو دین کی روشنی، قرآن کا نور اور حدیث کا فیض ہوتا ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی ویلیو اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ تو علل اعلان غوث پاک نے سب کو مخاطب کر کے کہا، بغداد کے لوگوں کو، کہ اے بدبختو، کوئی عالم دین اسپیکر کے بیٹھ کے کہہ سکتے، کہاں اے بدبختو، اے بد نصیبو، تمہیں نہیں پتا کہ بغداد میں فیضان مصطفیٰ کا چشمہ جاری ہو چکا ہے؟ اور اگلا جملہ کہا، اور تم پیاسے مر رہے ہو۔ فیضان مصطفیٰ کا چشمہ بغداد میں جاری ہو چکا اور تم پیاسے مر رہے ہو، اس سے بڑی بدبختی تمہاری کیا ہوگی؟ یہ فیضان تھا حضرت غوث پاک کے اس اعلان میں، اس صدا میں، کہ پھر آہستہ آہستہ جوک در جوک بغداد کے لوگ بھی اس مدرسے میں آنے لگے، اور وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑنے لگے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تو عزیز سامعات، جب ہمارے سامنے یہ حدیث پاک بھی آ گئی اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیا جنہوں نے علم حاصل کیا، اور میں اس دوران ان سب کو بار بار یہ گزارش کرتی رہی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ گھروں میں جا کے سنائیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس سے ادب سے، محبت سے اپنے بزرگوں کو اویئرنیس پہنچائیں، ان کو نالج دیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے گھروں میں حرام کام کیا ہوتے ہیں اور جائز کیا ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق کیا نہیں ہوتا اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کیا ایسی بات اپنی اولاد کے منہ سے سن کر آپ کو فخر نہیں ہوا ہوگا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ کام جو ہم نے ساری زندگی نہیں سمجھا تھا، آج ہماری کوشش سے ہماری اولاد اس مقام پہ آ رہی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے اور علم کا ثواب حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ کس طرح؟ سب سے پہلی ذمہ داری آپ پہ یہ ہے کہ آپ خود علم دین حاصل کریں۔ آپ اگر یہ نہیں کر سکے، آپ کو موقع میسر نہیں آیا، اب آپ کی اولاد ہو گئی، آپ اپنی جہالت کا کفارہ اولاد کو تعلیم دلا کے کریں، اولاد کو تعلیم دلائیں، پھر اولاد کے ذریعے سے خود علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں، آپ کی جاہلیت کا کفارہ ہو جائے گا، اور آپ نے توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ جو آپ کی اولاد بنے گی اس کے ذریعے سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا آپ اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ابھی آپ اولاد پیدا کر سکے، تو پھر کیا کریں؟ پھر تلاش کریں اپنے ارد گرد کسی لائق سفید پوش علم حاصل کرنے والے اور علم کے خواہش مند طالب علم کو تلاش کریں، اس کی ذمہ داری اٹھا لیں، اس کو تعلیم دلا دیں، وہ عالم دین بن جائے گا تو آپ کی سگی اولاد کی طرح وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کو آپ کا نام یاد ہو، اس کو آپ کے شوہر کا نام یاد ہو، آپ کے گھر کا پتہ ہو، آپ کی نیت پر اللہ آپ کو یہ اجر عطا فرمائے۔ آپ غائبانہ طور پر بھی اگر کسی غریب کو، کسی رشتہ دار کو تعلیم کے اخراجات دیتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے عالم دین بن جاتا ہے اور زمانے میں علم دین کی تبلیغ کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ نہ اس کے لیے وقت کی قید ہے، نہ اس کے لیے عمر کی قید ہے، نہ اس کے لیے موسم کی قید ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، جب بھی آپ کے دل میں احساس بیدار ہو جائے، جب بھی آپ کو آخرت کا خوف تنگ کرنے لگ جائے، جب بھی رسول اللہ کی محبت آپ پہ غالب آ جائے اور کوئی واقعہ، کوئی بات کلک کر جائے، آپ پہ اثر انداز ہو جائے، آپ کا دل بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ اسی وقت قاعدہ لے کے بیٹھ جائیں، آپ اسی وقت نماز سیکھنا شروع کر دیں، آپ اسی وقت قرآن سیکھنا شروع کر دیں۔ خدا کی قسم، وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تو ابھی عمر ہے پڑھنے کی، آپ نے عمر ضائع کر کے
بے وقت جب پڑھنا شروع کیا، جس محبت سے رب آپ کو دیکھے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، جو ثواب آپ کو اللہ اس وقت دے گا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ بڑی عمر کا ہو جاتا ہے اس کی زبان تھر تھرانے لگتی ہے، سیدھے لفظ ادا نہیں ہوتے، تلفظ ادا نہیں کر سکتا، اور مشکل سے بار بار پڑھنے کے باوجود وہ درست نہیں کر سکتا۔ تو اگر بندہ ہوگا آپ کو نوکری سے نکال دے گا، چل بابا کہاں جا کے آرام کر، کہ نوکری کے ٹائم نہیں، وقت گزر گیا ہے، تو اس قابل نہیں کہ نوکری کر سکے۔ خدا کی قسم وہ مالک ایسا مالک ہے، وہ کریم ایسا کریم ہے، وہ فرماتا ہے کہ جوان تو جوان ہے، بچے تو بچے ہیں، اے بوڑھے تیرے سفید بالوں کا مجھے اتنا شرم ہے کہ جب تو اس ایج میں قرآن لے کے قاعدہ لے کے بیٹھے گا، نماز کے لفظ دہرائے گا اور تجھے پڑھنے نہیں آئے گا تو میری رحمت کو تجھ پہ پیار آ جائے گا۔ میں تمہیں دوسروں سے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ تو تجارت گھاٹے کی ہے کہ نفع کی ہے؟ جب اب اور کوئی کام بڑھاپے میں نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ کوئی اچھا پیکیج ملے گا کہیں سے کہ آپ اللہ کے حضور آ جائیں، ایک بات 24 گھنٹے میں دین کی سیکھ لیں، ایک آیت ایک لائن قرآن پاک کی 24 گھنٹے میں یاد کر لیں، کیا جاتا ہے آپ کا؟ لیکن آتا بہت کچھ ہے، جاتا کچھ نہیں ہے، آتا بہت کچھ ہے، اور وہ اس دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ اور اس کے لیے ہماری تاریخ میں، ہمارے بزرگان دین کی بارگاہوں میں، ہمارے معاشرے میں اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ خدا کی قسم ان سے انسان کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے، باطن روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سبق کی آخر پہ لاسٹ ایئر بھی ایک واقعہ آپ کی نظر کیا تھا، اور آج کے لیے میں نے یہ پینڈنگ رکھا تھا جو بچوں کو بھی نہیں سنایا تھا تاکہ آپ بیک وقت سارے لوگ سن کر اس سے دوبارہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس سے پہلے ایک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ جو شخص ایک پہاڑ کے برابر سونا ملنے پر کچھ بھی پاس نہ رکھے، پورے کا پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک انسان علم دین کا ایک باب پڑھ کر وہ سیکھ لیتا ہے اور اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو اس پہاڑ کے جو سونے کا تھا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اس بندے کا ہے۔ اور یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے اور اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ عورت جب جس وقت اور جو بھی کرنے کی ٹھان لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ وہ دنیا سے ٹکرا جاتی ہے مگر اپنی بات منوا لیتی ہے، بشرطے کہ اس کو پسند ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے دل و دماغ میں وہ بسیرا کر چکا ہو کہ اس کے بغیر میں نے نہیں رہنا۔ آپ اگر اپنے معاشرے کی ایک عام سی مثال سے سمجھنا چاہیں نا تو آپ اس پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ عورت کی شادی کب ہو سکتی ہے؟ جس وقت وہ پہلے شادی شدہ نہ ہو، پہلے کسی شوہر کی بیوی نہ ہو، یا پھر ابھی کنواری ہو، یا طلاق ہو گئی ہو، یا بیوہ ہو گئی ہو، پھر ہی کسی سے شادی ہو سکتی ہے نا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہیں ہیں کہ عورت کسی کی بیوی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی مگر جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان بچوں کو چھوڑ کر پھر جا کے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیتی ہے، اس لیے کہ اب وہ اسے پسند آ چکا تھا، لہذا اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کے بچے برباد ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، اس کا گھر خاندان برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ کر گزرتی ہے، وہ طلاق لے لیتی ہے، عدالت میں جانا پڑے چلی جاتی ہے، کاغذ لے کر وہ فارغ ہو جاتی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق
جہاں اس نے شادی کرنی ہے وہ جا کے کر لیتی ہے. بتائیے یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ کتنا مشکل کام ہے اور ناپسندیدہ ترین کام ہے. پرواہ کی عورت نے کر کے دکھا دیا. اب میں یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر ایک عورت چاہے گی کہ میں شادی کے بعد دین سیکھوں، شادی کے بعد نماز سیکھوں، شادی کے بعد قرآن پڑھوں، کیا وہ یہ نہیں کر سکے گی؟ ایک جوان لڑکی جو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتی ہے، کیا وہ اگر یہ کہے والدین کو کہ میں اللہ کا دین حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتی؟ ہر عمر میں، ہر جگہ پہ، ہر سٹیج پہ جو چیز آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس خباثت کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے. آپ اس کو نکالنے پہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک نورانی راستہ اختیار کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ اور اس کا انعام کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی نشانیاں دکھا کر ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. میں جو آپ کو آخری واقعہ سنانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دمشق کے ایک مضبوط مستند عالم دین نے خود اپنی زبان سے یہ بیان کیا. بیان یہ کیا کہ دمشق کا ایک مشہور و معروف قبرستان ہے جس کے اندر مستقل ایک گورکن کام کرتا، قبریں بناتا، ان کی حفاظت کرتا. یہ دمشق کا ایک علاقہ دہداہ کے نام سے مشہور ہے. کیا نام ہے؟ دہداہ. عربی لفظ ہے نا، تو اس نام سے علاقہ مشہور ہے اور اس کے اندر شہداء کا قبرستان مشہور ہے جس میں وہ آدمی کام کرتا، قبریں کھودتا، مردوں کو دفناتا. یہ کہتا ہے کہ میری لائف میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت ایک دن آئی اور مجھے کہا کہ قبر تیار کرنی ہے. میں نے قبر تیار کر دی. جنازہ آ گیا. جنازہ دیکھا تو جنازہ ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے. دفن کرنے کے لیے جب صندوق کھول کے قبر کے قریب رکھا اور گورکن کہتا ہے کہ میں قبر کے اندر اترا کہ میت کو صندوق سے نکال کے نیچے اتاروں، تو اس دوران یکدم میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا اور میں کسی اور جہان میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا کہ وہ قبر جس کے اندر میں کھڑا ہوں وہ قبر باغ بن گئی. پھر میں نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر گھوڑوں کے اوپر سوار 2 آدمی تیز رفتاری میں آ رہے ہیں. وہ باغیچے کے اندر آئے اور وہ میت جو صندوق سے میں اتار رہا تھا وہ میت ایک نوجوان کی تھی. انہوں نے مجھ سے وہ میت لے لی اور اٹھا کر اس کو اپنے ساتھ لے گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریئل کھڑا ہوں قبر میں، مگر اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا کے وہ جو غیب میں ہو رہا تھا وہ مجھے دکھانا شروع کر دیا. یہ صرف میں دیکھ رہا تھا، آس پاس کھڑے لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. جب میں نے یہ دیکھا تو میں وہی بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے میرے چہرے پہ پانی پھینکا، چھینٹے لگائے. ہوش میں آیا تو وہ جو وارث عورت تھی وہ جا چکی تھی. 3 لوگ پیچھے تھے، وہ بھی میرے ہوش آنے پہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. وقت گزرنے لگا، چند مہینے گزرے. چند مہینوں کے بعد وہ عورت پھر آئی. توجہ فرمائیے، توجہ. چند مہینے کے بعد وہ عورت پھر آئی، پھر قبر بنانے کا کہا اور چلی گئی. قبر تیار ہو گئی تو جنازہ آ گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ پہلے کی طرح
آج پھر میں اسی انداز سے قبر میں اترا، میت کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے، لیکن پھر کیا ہوا، آج سیم سین دوبارہ میرے سامنے وہی آ گیا۔ اسی طرح دو فرشتے گھوڑوں کے اوپر تیز رفتاری سے آئے، آ کے لاش اٹھا کے لے گئے۔ لیکن اب چونکہ پہلے واقعہ دیکھ کر میں مضبوط ہو چکا تھا، آج میں بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ میت کو دفنانے کے بعد ظاہری طور پہ، ویسے تو فرشتے میت کو لے گئے، ظاہری طور پہ مٹی ڈالی، سارا کچھ کیا، میں عورت کے پیچھے چل پڑا۔ پیچھے جا کر میں نے اس عورت سے پوچھا، یہ جس بندے کی لاش تم لے کر آئی تھی، یہ کس کی لاش تھی، اور یہ آپ کا کیا لگتا ہے، اور یہ کام کیا کرتا تھا؟ پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اس بندے کی یہ کرامت دیکھی ہے۔ اس نے، عورت نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا تھا، اور چند مہینے پہلے جب میں آئی تھی تجھ سے قبر کا کہنے، وہ بھی میرا بیٹا تھا۔ چند مہینوں کے وقفے میں میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے۔ ماں نے جب یہ بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ جو میرا پہلا بیٹا فوت ہوا تھا، سنیے طالبات، جو میرا پہلا بیٹا فوت ہوا تھا وہ طالب علم تھا، وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا تھا، عالم دین بن رہا تھا، مگر یہ جو دوسرا بیٹا ہے نا، یہ آج جس کو دفنایا ہے، یہ نہ تو پڑھا لکھا تھا، نہ پڑھ رہا تھا، یہ ترخان تھا، یہ مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کر کے اپنی کمائی میں سے اس طالب علم بھائی کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ یہ ذرا سوچئے، آپ کے ماں باپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کے بھائی جو آپ پہ اپنی کمائی خرچ کر کے آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے اخراجات، آپ کی فیسیں پے کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا اجر ہے۔ کہا یہ جو دوسرا آدمی آج فوت ہوا، یہ ان پڑھ تھا، مگر یہ کمائی کر کے اپنی کمائی اس طالب علم پہ خرچ کرتا تھا۔ گورکن کہتا ہے، جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اس ماں کو تو ساری لمبی چوڑی تفصیل نہیں بتائی، مگر میں نے اسی وقت قبرستان چھوڑ دیا۔ قبرستان چھوڑ دیا، یعنی وہاں جو میری نوکری تھی قبریں بنانے، کھودنے اور مردے دفنانے کی، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی، اور وہاں سے توبہ کر کے میں اپنے علاقے کی جامع مسجد میں سیدھا پہنچ گیا، اور اتفاقاً وہ مسجد جو تھی اس میں میرے دادا اس مسجد کی خدمت میں مامور تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا نام الشیخ سعید برہانی تھا۔ میں نے جا کے ان دادا سے عرض کیا کہ میں تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ 45 سال تمہاری عمر ہو گئی اور آج تمہیں علم حاصل کرنے کا خیال آیا۔ پھر اس کے ساتھ جو سارا واقعہ ہوا تھا قبرستان والا، وہ اس نے سارا واقعہ اپنے دادا کو سنا دیا۔ اب یہ سننے کے بعد شیخ سعید برہانی نے حوصلہ افزائی کی، اور اس شخص نے اس عمر میں 45 سال کی عمر میں سب سے پہلے جو پڑھائی کا آغاز کیا وہ عربی گرامر کی کتاب تھی۔ عربی گرامر کی کتاب سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، پھر دینی علوم پڑھتا رہا، حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ یہ الشیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے ایک اجل عالم دین کی حیثیت سے دمشق میں مشہور ہوا۔ پھر اس کے بعد ہر نسل میں، ہر جنریشن میں اس خاندان میں عالم دین پیدا ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس خاندان کا آخری عالم دین الشیخ عبد الرزاق حفار کے نام سے مشہور ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ پاک جب انعامات سے نوازتا ہے تو بہانے کیسے بنتے ہیں، کس طرح ایک بات بندے کی زندگی بدلنے کے اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ اب صرف ایک بندے کی زندگی نہیں بدلی، پورے خاندان کا لائف سٹائل بدل گیا۔ کتنا بڑا واقعہ ہوا، حفار کہتے ہیں قبریں کھودنے والے کو، تو ہر بندے کے ساتھ حفار لگتا تھا، یعنی وہ خاندان ہی مشہور تھا کہ وہ خاندانی قبریں کھودنے والے لوگ تھے۔ لیکن اب پیشہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، ہر بندہ عالم دین بننے لگ گیا، اور باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، ہر جنریشن میں وہ شوق برقرار رہا۔ اللہ پاک نے کیسا مرتبہ تبدیل کر دیا، اور ان کا سلسلہ علماء کی صف میں شامل ہو گئے۔ اللہ کرے کہ ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں پر، ہمارے مردہ دلوں پر کوئی نیک بات اثر کر جائے، اور ہم بھی اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہم اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، اور اس دنیا میں ہمارے رہنے سے اندھیرے پیدا نہ ہوں، بلکہ اللہ پاک روشنیاں نازل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔
सईदा नूर फातिमा और कश्मीर से जो बच्ची सईदा ज़हरा हैं, उन लोगों ने दूर जाना था तो मैंने कहा था 1:30 बजे तक आपको भेज देंगे। अगर वो जाना चाहते हैं तो वो चली जाए। हाँ, उन्होंने मैंने कहा था कि वो कहते हैं तो उनके साथ भेज देंगे। और दूसरे सईदा ज़हरा काज़मी जो कश्मीर से घर जाएंगे दरस की तामीर के लिए, जी दरस की तामीर के लिए सारे कामों में दीनी मदारिस में, और वैसे भी तबलीग के लिए जाती हूँ तो कुछ लोगों ने भी इसमें जमा करवाए, कुछ मेरी तरफ से हैं। तो बस में बाजी मैंने कभी गिने नहीं है, जितने अल्लाह ने तौफीक दी है अच्छा आप कबूल फरमाएं। और ये नजराना दरस की तामीर के लिए छोटा सा मेरा हकीर इनका है, तो इनकी तरफ से है। कहती मेरा नाम ना ले, लेकिन अपने जन्नत के नाम का अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। क्यों नहीं नाम लेना चाहिए साथी के अंदर। बस ये थोड़ा घबरा जाती हैं, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ये इनकी भी, लेकिन इनकी खुशी से माशाल्लाह ये जो हमारी तालिबत आशिफा हैं, इनकी अम्मी ने उनकी बालियाँ जो पेश की हैं तामीर के लिए, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस बच्ची को खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा के कदमों में और आपके सदक़े से जन्नत के ज़ेवरात वहाँ अता फरमाएं। और ये उनकी वालिदा ने कुछ हदिया पेश किया तामीर के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने गिना नहीं हुआ और मैंने भी नहीं गिना हुआ, इसलिए जो भी इनका हदिया अल्लाह पाक से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाजी 50 तोले भी हो ना इस दरस के लिए दे दूँ, बस अभी अल्लाह ताला अपनी ये मैंने मुश्किल से उठाया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बाजी वाह। ये साइमा शबीर सर है माशाल्लाह गुजरांवाला से, और ये अक्सर इदारे की तामीर के लिए अलग से कमेटियाँ डालती रहती हैं और अपनी तरफ से आगे से ज़रा साइड पे हो जाए ये पेश करती रहती हैं। तो अभी माशाल्लाह इन्होंने ये सिर्फ इसी नीयत से ये बदला लिया था और इसमें फ़ंड डालना शुरू किया था। अभी ये काफ़ी दिन से इजाज़त मांग रही थी, ये भर गया है तो मुझे आने की इजाज़त दें। तो मैंने कहा कि वो आप 11वीं शरीफ पे आएँ और अल्लाह के वलियों की मौजूदगी में पेश करें ताकि ज़्यादा कबूलियत हासिल हो जाए। तो दुआ करें अल्लाह पाक इनका भी ये सारा हदिया कबूल फरमाए। ये मेरे सास ससुर और दादा दादी 64,000। अच्छा, और ये अलग फंड इन्हीं का है। साइमा साहबा का दूसरा फंड है अपने अम्मी अब्बू और अपने सास ससुर इन चारों की तरफ से 4 मुसल्लों की रकम 64,000 रुपया माशाल्लाह ये इन्होंने पेश की। अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी दिली दुआ है अल्लाह पाक इन सब हदिया पेश करने वालों को और उसके घर की मोहब्बत में अपनी ज़रूरियात को पेश कर देने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत के नेमतों से माला माल करे। क्या हाल है? अच्छा जी, अब इसके बाद अभी जितने लोग आज तशरीफ़ लाए हैं दोबारा से आपको मीटिंग के बाद ग्रुप्स में मैसेज भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो लोग आए हैं वो तवज्जो से समाप्त कर लें। पीछे बच्चे तवज्जो करें, बच्चे तवज्जो करें बात की तरफ। बारह रबीउल अव्वल शरीफ की महफिल के लिए वक़्त की पाबंदी और हमारी तरफ से ओपन दावत हर एक के लिए। आप अपने साथ एक बंदा 1000 बंदा भी लेके आना चाहे तो उसको लिए भी इजाज़त भी है, दावत भी है। और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे वो लंगर जो 12 रबीउल अव्वल पे तैयार होता है बीमारों के लिए, मुसीबत ज़दों के लिए, बे औलादों के लिए, उसके लिए जितने भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दावत देकर लाएं। डिसिप्लिन के साथ आएँ, अपनी गाड़ियों के लिए अपना तरीका एक नज़्म ज़ब्त के साथ मुकर्रर करके आएँ। और ये जो तरीका 12 बजे आने का है ये तरीका सरासर गलत है। हमारा टाइम आपको पता है जो दिया जाता है वो फिक्स टाइम होता है। 10 बजे हमारी नॉर्मल महफिल भी शुरू हो जाती हैं, 10 बजे है तो 10 बजे ही शुरू हो जाती है। तो 12 रबीउल अव्वल की महफिल जो है वो 4 बजे तक होती है। ये अपनी गाड़ी वालों को बता के आएँ
اپنے گھر والوں کو بھی بتا کے آئیں. اور صبح 9:30 بجے 12 ربیع الاول کی محفل شروع ہو جائے گی اور 4 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. 4 بجے مکمل ہوگی کیونکہ اس دن ہماری بڑی کلاسوں کی چادر فضیلت یا عبایا جو ہم نے ان کے لیے ہوتا ہے، اور پورے ہمارے مدارس جو ہیں ان کی ٹیچرز کے لیے انعامات، وہ سب کافی لمبا کام ہوتا ہے. تو وہ محفل 4 بجے تک ہوتی ہے. لہٰذا یہ بات آپ یاد رکھ کے اس اہتمام، اس شان اور اس تیاری کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ان محفلوں میں تشریف لائیں اور اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو، سب کو دعوت دیں اور سب کو ساتھ لے کر آئیں. جتنا جلدی آپ آ جائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا. آپ جتنی لیٹ ہوں گی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جتنا رش ہوتا ہے، پھر آپ بیٹھے رہتے ہیں کہ باجی جی تے نظر ہی نہیں آتے پھر. تو پھر آپ جتنی دیر سے آئیں گے باجی جی تو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو خود اب دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کتنے ٹائم پہ آنا اور کتنی جلدی پہنچنا ہے. جی بسم اللہ. چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں. ہاں جی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله يا الله يا الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر ذنب مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. یا اللہ، آج کی اس محفل پاک کے لیے جو اہتمام کیا گیا اس سب کو قبول و منظور فرما. اے رب العزت، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس محفل کے وصال ثواب کے لیے اور امت محمدیہ کے تمام اولیاء کے وصال ثواب کے لیے جو قرآن خوانی کی گئی، 5 قرآن شریف، 300 بار یاسین شریف، 58,000 کلمہ طیبہ اور 1500 مرتبہ سورہ اخلاص، اور ابھی جتنے لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی، جن لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ پڑھا، جو لنگر آج کا تیار کیا گیا، اور اس لنگر میں بالخصوص ہمارے ایک عزیز محمد عارف صاحب وفات پا گئے، ہماری طالبات جو شازیہ اصغر اور ان کی باقی تمام بہنیں ہیں، ان کے ماموں جان ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے 2 دیگے لنگر ہمارے آج کے لنگر میں شامل کیا. یا اللہ ان کی بخشش کا بھی یہ سامان بنا اور ہم سب کی آمین کے صدقے ان کی بخشش فرما، اور تمام کلام پاک، تمام محفل اور نیک اعمال کا ثواب ان کو بھی حضور کے صدقے سے عطا فرما. باقی جتنا لنگر تیار ہوا، جتنے مہمان آئے، ان سب کی طرف سے جو جو ہدیے پیش کیے گئے، آج جتنی طالبات کا ایک تعلیمی مرحلہ مکمل ہوا، ان کو جو اسناد دی گئی، ان کے رزلٹ اور ان کی کارکردگی پیش کی گئی، یا اللہ ان سب میں مزید ترقی عطا فرما. ان بچوں کو اعلیٰ کامیابی کے ساتھ اگلے مرحلوں میں اور کامیابیاں نصیب فرما. جو بچے آج کے رزلٹ میں کمزور رہ گئے اور پاس نہ ہو سکے، یا اللہ ان کو آج کے بعد اور زیادہ حوصلہ عطا فرما، وہ پہلے سے زیادہ محنت کر کے ان بچوں سے بھی اچھا مقام اگلے رزلٹ میں حاصل کر سکیں، اور ان کو اپنے نبی کی، اپنے دین کی، قرآن کی سچی محبت عطا فرما. اے مولا، ہماری اس محفل کے علاوہ ایک اور محفل جو آن لائن لوگوں کی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان لوگوں کو بھی ہماری حاضری میں شامل فرما. ان تمام خواتین نے جو بچوں والی تھی، جو جاب کرنے والی تھی، جو گھر سنبھالنے والی تھی، جو طالبات یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھنے والی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے
آن لائن یہ کورس مکمل کیا، آپ کے سامنے ان کا نتیجہ بھی اناؤنس ہوا، تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی اس کوشش کو، محنت کو، محبت کو، تعلیم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان کی زندگیوں کا جو بھی سٹیج ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولادوں، ان کے گھر والوں اور ان کے وہ معاونین جنہوں نے ان کو یہ موقع دیا اور وہ علم حاصل کر سکی، یا اللہ ان سب کو جزائے جزیل و جلیل عطا فرما۔ ہماری معلمات جو آن لائن شریک تھی اور ان معلمات کی وساست سے ہماری کئی برانچز کے بچے بھی جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل تھے، مولا کریم ان سب کو بھی اجر جزیل و جلیل عطا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما اور سب کی اس نیکی کو اپنے شایان شان قبول فرما لے۔ اور جتنے لوگوں نے یہاں رہ کر، گھروں سے آ کر تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں 40 دن کا وقت گزارا اور تیرا دین سیکھنے کی کوشش کی، ان کو انشراء صدر عطا فرما، سینوں میں وسعت، دماغوں میں وسعت عطا فرما کر دین سے اور زیادہ محبت میں اضافہ فرما دے۔ اے مالک الملک، ہمارے تمام یہ نیک کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری رضا اور خوشنودی کی خاطر ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے سے ہمیں بچا۔ اے اللہ، ہر آنے والے کی خواہش کے مطابق اس کی دعا قبول فرما اور ان سب کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، محلہ دار، علاقے کے لوگ جو جو ثواب کے مستحق ہے سب کو ثواب عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کے تمام خاندان، اہل بیت اطہار، ازواج پاک، بنات پاک، تمام صحابہ، تابعین، شہداء، علماء، اولیاء کی روح کو ثواب عطا فرما۔ بالخصوص آج کے دن کی جو نسبت سیدنا حضرت غوث اعظم کے ساتھ ہے، یا اللہ ہم آپ کی روح پاک کو یہ ساری نیکیوں کے ثواب پیش کرتے ہیں، ہماری طرف سے انہیں عطا فرما اور ان کی بارگاہ سے ہماری جھولیاں نور سے اور فیض سے معمور فرما دے۔ یا اللہ یہ سارے ثواب ہماری طرف سے ہمارے مرشد کریم حضرت اخوندزادہ مبارک علیہ الرحمہ کی روح اقدس و مقدس کو عطا فرما، آپ کے فیضان کو ہمارے آمدان اور سانس سانس میں سرایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس بے بہا اور بے بدل نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جو بچیاں یہاں ظاہری باطنی تعلیمات سے استفادہ کرتی ہیں ان سب کو استقامت عطا فرما۔ مولا میرے تمام اساتذہ اکرام، میرے والدین کریمین، میرے برادران، میرے عزیزان، میری ہمشیرہ صاحبہ، بھابھی صاحبہ اور دیگر تمام جو عزیز و اقارب ہیں، ددیال ننہال کے بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، سب کو اپنی رحمت سے ثواب عطا فرما۔ پہلے دن سے لے کے آج تک اس ادارے سے تعلق رکھنے والی جتنی خواتین جو باقاعدگی سے ہماری محفلوں میں آتی اور اب اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ طالبات جن نے یہاں تعلیم حاصل کی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ سالکات جنہوں نے باطن کا نور حاصل کیا اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان سب کو اس محفل کا ثواب عطا فرما۔ اے مالک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس پوری بستی میں جو قبرستانوں میں مدفون لوگ ہیں ان سب کو ہماری طرف سے اجر عظیم اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے، دین کا غازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین سے پیار عطا فرما، محبت عطا فرما، جہالت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی محبت اور آپ کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک میں آنے والے کی ایک ایک قدم کے بدلے انہیں اجر و ثواب عطا فرما۔ ہمارے جتنے بزرگ، جتنے مہمان، بچوں کے جتنے والدین آئے ہیں ان سب کو بھی اجر عظیم عطا فرما، اور جتنی ہماری طالبات یونیورسٹی میں مختلف کلاسز کے پیپر دے رہی ہیں، یا اللہ ان سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، ان کی محنتوں کو وصول فرما، اور تمام تعلیمات کی اصل روح جو دین اسلام، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان پہ انہیں استقامت اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام معلمات
ان کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اور جو تیرے گھر کی خدمات اپنی استطاعت کے مطابق اور اس سے بڑھ کر بھی کرتی ہیں، یا اللہ اس کا انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو طالبات یہاں کبھی پریشان ہوتی رہتی ہیں، کبھی پریشان کرتی رہتی ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی شفائے کلی عطا فرما، اور انہیں دین کے لیے اچھی صحت عطا فرما، تعلیم کے لیے اچھی صحت عطا فرما۔ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل کا ہم سب کو مستحق فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔